كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے حکام کی بات سنو اور مانو، اگرچہ تم پر کسی ایسے حبشی غلام کو بھی حاکم بنا دیا گیا ہو، جس کا سر کشمش کی طرح ہو، جب تک وہ اللہ کی کتاب کو قائم کرنے اور اس کی بات ماننا واجب ہے، جب تک وہ اللہ کی کتاب کو قائم کرے اس کی بات کو ماننا واجب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے حکام کی بات سنو مانو، اگرچہ تم پر کسی ایسے حبشی غلام کو بھی حاکم بنا دیا گیا ہو جس کا سر کشمش کی طرح ہو، جب تک وہ اللہ کی کتاب کو قائم کرے اس کی بات ماننا واجب ہے۔ امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے اوپر کوئی آدمی حکمران بنا دیا جائے تو اس حکمران کی، اس ریاست کے سربراہ کی بات کو سنو بھی اور مانو بھی۔ فرمایا اگرچہ وہ ایسا حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو کہ جس کو حاکم بنایا گیا ہے اس کا سر کشمش کی طرح ہو، یعنی دبلا پتلا ہو یا سر اس کا پتلا ہو، فرمایا کسی طرح کی شکل کا کیوں نہ ہو، اس کی اطاعت تمہارے لیے واجب ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک شرط بتائی کہ جب تک وہ اللہ کی کتاب کو قائم کرے، یعنی مسلمانوں کا جو حاکم ہے وہ اطاعت کے واجب ہے، وہ حاکم جو اللہ کی کتاب کو نافذ کرنے والا ہے، اللہ کی کتاب کو اس کے مطابق اپنا نظام سلطنت چلانے والا ہے۔ اگر وہ اللہ کی کتاب کو قائم کرنے والا نہیں ہے تو پھر اس کی بات ماننا واجب بھی نہیں ہے۔ اگر وہ ریاست کے لیے کوئی اچھائی اور بھلائی کرتا ہے تو فرمایا وہ مانی جائے، لیکن اگر وہ ظالمانہ اقدام کرتا ہے تو اس کو ماننا واجب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آج ابھی جو وقت گزر رہا ہے، پاکستان جس کو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، اسلامی شراکت اس کی یہ ہے کہ یہ اسلام کی بنیاد پر واضح وجود میں آیا ہے، لیکن آج کی پارلیمنٹ بیرونی یہود و نصارہ کے دباؤ پر یا کسی دباؤ پر ایسا قانون نافذ کرتی ہے کہ 18 سال سے کم لڑکی اور لڑکے کا نکاح نہیں کیا جا سکتا، جبکہ شریعت کے اندر یہ موجود ہے جب بچی اور بچہ بالغ ہو جائے، اس کی عمر کی کوئی شرط نہیں ہے، جب بالغ ہو جائے تو والدین کو اجازت ہے کہ ان کا نکاح کر دیں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ بلوغت شرط ہے، شریعت نے عمر کی قید نہیں لگائی، لیکن یہاں پارلیمنٹ کے اندر اور ہمارے جو حکام بالا ہیں، پتہ نہیں ان کو بیرونی دنیا کی قوموں کا کیا دباؤ ہے کہ وہ اپنی مرضی کے قانون نافذ کرتے ہیں۔ یہ قرآن و سنت کی خلاف ورزی ہے کہ کوئی آدمی اپنی مرضی سے قرآن و سنت کے قانون کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے۔ تو فرمایا کہ جلدی جو ہے ایسے قانون لانا جن میں جو ہے زنا رضا کے لیے دروازے کھولے جائیں اور نکاح کو مشکل سے مشکل بنا دیا جائے۔
تو میرے محترم دوستوں بزرگ، جب حکمران ایسے ظالم ہوں کہ جو قرآن و سنت کی خلاف ورزی کرنے والے ہوں تو ان کی اطاعت واجب نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا حکمران جو کتاب و سنت کا پابند ہو، مسلمانوں کی اور قرآن و سنت کی ہر چیز کا خیال کرنے والا ہو، تو پھر مسلمانوں پر لازم ہے کہ ایسے حکمران کی بات کا سننا، اطاعت کرنا ان کے ذمہ واجب ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمران کی بھی نشانی بتا دی اور اس کا کام بھی بتا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بادشاہ روئے زمین پر خدا کا سایہ ہوتا ہے، جو اس کو بزرگ جانے خدا اس کو بزرگی دیتا ہے، اور جو اس کی اہانت کرے خدا اس کو ذلیل کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بادشاہ روئے زمین پر خدا کا سایہ ہوتا ہے، جو اس کو بزرگ جانے اللہ جل شانہ اس کو بزرگی دیتا ہے، جو اس کی اہانت کرے خدا اس کو ذلیل کرتا ہے۔ اس میں بھی وضاحت آ گئی کہ جو حکمران ہے، جو تمہارا سربراہ بنایا گیا ہے، جو قرآن و سنت کا پابند ہے، گویا کہ یہ زمین پر اللہ کا سایہ ہے، یہ اس کا ایک شان ہے، عظمت ہے، منزلت ہے، اس کی ایمان والوں کو قدر کرنی چاہیے۔ اور اللہ کا یہ نیب ہے زمین پر، اور میں جو اس کا احترام کرے گا، اس کو بزرگ جانے گا، اس کی اطاعت کرے گا، تو اللہ اطاعت کرنے والوں کو بھی عزت سے نوازے گا۔ اگر حکمران نیک اور صالح ہوگا تو عوام بھی نیک اور صالح ہوگی، اور پھر وہ اس کی خیر خواہ ہوگی اور وہ اس کی خیر خواہ ہوں گے۔ تو فرمایا کہ یہ خدا کے نیب ہوتے ہیں، ان کی اہانت کرنے والا، ان کی جو ہے توہین کرنے والا، اللہ جل شانہ اس کو بھی ذلیل کرتا ہے۔ تو گویا کہ صحیح حکمران کی اطاعت کرنا یہ واجب ہے، اور فرمایا کہ ایسے قرآن و سنت کے خلاف ورزی کرنے والوں کی اطاعت بھی واجب نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو جو حدیث مبارکہ ہم نے سنی ہے، اللہ جل شانہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا